دنیا میں اپنا مذاق بنوائیں گے اور اپنا منہ مزید کالا کریں گے۔ مجھے ایک ایسے مقدمے میں سزا دینے جا رہے ہیں جس سے مجھے 1% کا فائدہ نہیں ہوا، نہ ہی حکومت کو 1% کا کوئی نقصان ہوا۔ اس مقدمے میں اصل سزا تو نواز شریف کی بنتی ہے، جس نے 9 ارب روپے رشوت کی مد میں حاصل کیے۔ نواز شریف اور زرداری پر مے فیئر اپارٹمنٹس کی طرز کے بے شمار مقدمات ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے توشہ خانہ سے مہنگی ترین گاڑیاں خلاف قانون حاصل کی۔ ان پر موجود تمام مقدمات اوپن اینڈ شٹ ہیں، لیکن ان کو معاف کر کے مقدمات کو صرف اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے ڈیل قبول کر لی۔ اس کیس میں بھی نواز شریف سے 9 ارب روپے کا حساب مانگنا بنتا ہے۔ بشرا بی بی القادر ٹرسٹ میں بالکل بے قصور ہیں۔ ان کو کیس میں شامل کرنے کا واحد مقصد مجھ پر دباؤ بڑھانا تھا۔ اس سے پہلے بھی بشرا بی بی کو 9 مہینے بے گناہ جیل میں رکھا گیا ہے۔ دنیا میں کبھی کوئی شخص جسے معلوم ہو کہ وہ بددیانتی کر رہا ہے نیوٹرل امپائر نہیں لگاتا۔ میں نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائر کا رواج قائم کیا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر ایک جوڈیشل کمیشن کا قیام کیا جائے جو بالکل نیوٹرل ہو اور شفافیت پر مبنی فیصلہ دے۔ حکومت اس مطالبے سے اسی لیے راہ فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ وہ بددیانت ہے۔ ہم جسٹس امین الدین، جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، کو بھی خط تحریر کریں گے کہ ہمارے خلاف ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی پٹیشن سنیں۔ ہمارے جو بے قصور لوگ ملٹری تحویل میں ہیں، ان کو بدترین ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہمارے مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر سنا جائے۔ ہم نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور اقوام متحدہ کو بھی اس سلسلے میں خط لکھنے کی تیاری مکمل کر لی ہے، کیونکہ پاکستان کی کسی بھی عدالت سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق تو اسٹیبلشمنٹ کے ہی اوپننگ بیٹسمین کا کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ اب جو آئینی بینچ بنا ہے وہ بھی ان کی ہی ایکسٹینشن ہے۔ پوری دنیا میں انسانی حقوق کی پامالی کی کوئی معافی نہیں ملتی۔ جنرل پینوشے مغرب کا طاقتور جنرل تھا، لیکن انسانی حقوق کی پامالی اور تشدد کرنے پر اس کو کڑی سزا دی گئی۔ ہمارے سیاسی ورکروں کو اغوا کر کے تشدد کیا گیا۔ 9 مئی میں جس نے تحریک انصاف کو خیر بات کہا، اس کو تمام الزامات سے بری الذمہ کر دیا گیا۔ 8 فروری کو پاکستانیوں کے حق پر بے شرمی سے ڈاکہ مار کر انتخابات کو چوری کیا گیا اور پوری دنیا میں اپنا مذاق بنوایا گیا۔ کھلی مینڈیٹ چوری